کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد از حمد و ثنا معزز سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 تلاوت فرمائی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ذکر کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اذکروا اللہ تم اللہ کو یاد کرو بلکہ 2 مرتبہ ان الفاظ پہ زور دیا ذکرن بھی ارشاد فرمایا اور کثیرن کا لفظ بھی ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو تم اللہ کو بہت ہی زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو اولیاء کرام کو دیکھا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کو کی زندگیوں کا اگر نمونہ سامنے رکھا جائے تو وہ صبح و شام اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رہا کرتے تھے اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ذکر کہتے کس کو ہیں ذکر کا مطلب کیا ہے کس وقت ہم ذکر کی حالت میں ہوں گے اور کس وقت ہم ذکر کی کیفیت اور حالت سے باہر نکل جائیں گے تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ ذکر سے مراد چاہے زبان سے اللہ کو یاد کرو چاہے فکر سے اللہ کو یاد کرو یہ ذکر ہی کی کیفیت ہے انسان صبح اٹھتا ہے نماز ادا کر کے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہو جاتا ہے لیکن اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنے کاروبار کے اندر بھی اگر اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے کاروبار کے اندر اپنی کھیتی باڑی کے اندر اپنے ان معاملات کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے وہ اگر گاڑی چلا رہا ہے تو اللہ کی یاد کے اندر ہے
اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اللہ کی یاد میں ہی اس کی وہ تجارت ہو رہی ہے. اگر وہ کسی کاروبار کے اندر ہے، اگر وہ کسی آفس کے اندر ملازم ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے اپنے اس کام کو قرآن و سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ادا کرنا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے، میں نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، شیطانی لوگوں کو خوش نہیں کرنا. اگر یہ تمام چیزیں اس شخص کے ذہن کے اندر ہیں، وہ دن بھر جو بھی کام کرتا رہے گا وہ اللہ کے ذکر کے اندر رہے گا، اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے گا. اور جو اس کیفیت سے نکل گیا، زبان کو بھی چھوڑ دیا، زبان سے بھی ذکر نہ کیا، اپنی فکر اور اپنی غور و تدبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو نہ لایا، اپنے اعمال کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے احکام کی پاسداری نہ کی، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے نکل گیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے. آج ہم اپنے آپ کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. بعض اوقات اپنے مال کو کثرت کے میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ شاید اس سے مجھے سکون مل جائے، اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون مل جائے، اپنے گھر کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات دینا چاہتے ہیں کہ شاید ان مکانات کے اندر رہیں تو ہمیں اللہ کی دولت سکون نصیب ہو جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں صبح سے شام تک آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، لیکن دن کے جس وقت میں بھی تم مجھے یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. روایات کے اندر آتا ہے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جو اس دنیا کے اندر تنہا یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو تنہا یاد کرتا ہے. جو لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی ان دنیا کے انسانوں سے زیادہ بہتر مخلوق فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اس بندے کے بارے میں اللہ بتاتا ہے کہ میرا یہ بندہ دنیا کے اندر مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، لہذا میں آسمانوں میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میری شکر گزاری اختیار کرو، میری نافرمانی نہ کرو. مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو، تم اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں کہ یہ دیکھو اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، تو یہ پاگل تو نہیں کہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی اتنی تاکید کے ساتھ رہنمائی فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، جو میری یاد سے غافل رہا، جس نے میرے ذکر کو فراموش کر دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو پھر ایسے شخص کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ایسے شخص کے کاروبار سے برکتیں اٹھ جائیں گی، مال سے برکتیں اٹھ جائیں گی، اولاد سے اس کی جو رحمت ہے وہ دور ہو جائے گی. اس شخص کی زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جائے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا، جو اللہ کی یاد کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرے گا. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اس شخص کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. اور آگے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے.
یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے صبح سے شام تک اپنے تمام معاملات کرتے رہیں گے، اپنے مال کو بڑھاتے رہیں گے، اپنی تجارت کے اندر، اپنی فصلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے کھیل کود کے اندر، شادی بیاہ کے موقع پر تمام کام دنیا کے سر انجام دیتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی پکار، نماز سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے پکارا جائے گا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس سے کنی کترا جائیں گے، اس سے اراض کر دیں گے، اس آواز کو سنا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ سزا ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، برکتیں اٹھ جائیں گی، طرح طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، تنگیاں ان کی زندگیوں میں آ جائیں گی، اور قیامت کے دن اس شخص کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ شخص سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر میرے پاس آنکھیں تھیں لیکن آج میں اندھا ہوں۔ اس کو جواب دیا جائے گا دنیا میں تو نے اللہ کو بھلائے رکھا تھا، لہذا آج اللہ نے تجھے بھلا دیا۔ دنیا کے اندر تو نے اللہ کے ذکر کے نور کو فراموش کر دیا تھا، تو اللہ نے قیامت کے روز تجھے آنکھوں کے نور سے، اس بصارت سے محروم کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي نُقَيِّدْ لَهُ قَرِينًا نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، جو میرے ذکر سے کنی کترائے گا، جو میرے ذکر سے دور بھاگے گا، جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، میری یاد سے غافل رہے گا، تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس شخص کا دوست بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سبع سنابل، ایک تصوف کی کتاب ہے، اولیاء کرام کے اس میں تذکرے موجود ہیں۔ اس میں ایک امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ، ان کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مسلمان جن، جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان کچھ نافرمان ہوتے ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین نے چونکہ جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ تو اسی طرح کا ایک شیطان، ایک جن جو مسلمان تھا، ان بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس جن نے امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ کو، سبع سنابل کے اندر موجود ہے واقعہ، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ مریدوں کا مجمع لگا ہوا ہے، کیا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کے مریدوں کے اوپر ایک بلا، ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ کو بھی وہ نظر آ رہی ہے؟ تو امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مجھے تو عام حالت میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جو جن تھا، مسلمان جن، وہ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو وہ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ ان بندوں کے، ان مریدوں کے سروں کے اوپر ایک کالے رنگ کا کبا یا اس طرح کا کوئی اور پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور کسی شخص کے آنکھوں تک اس کے پر آ رہے ہیں، کسی شخص کے گردن تک اور کسی شخص کے پیٹ تک، کسی کبے نے اس کو اپنے پروں، اتنے بڑے پر ہیں کہ پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے۔ فوراً امام ابو القاسم رحمہ اللہ وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس مسلمان جن سے کہ یہ کیا ہے، چونکہ ابلیس اور شیطان وہ بھی ایک جنوں کی قسم میں سے تھا۔ تو وہ مسلمان جن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے کنی کتراتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ اس شخص کے لیے ایک شیطان جن کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لہذا یہ وہی شیطان جن ہے جس کو اللہ نے ہر اس شخص پر مسلط کر دیا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اور وہ تمام مرید اپنے دنیاوی معاملات اور دنیاوی باتوں کے اندر مشغول تھے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جب بھی کسی دنیاوی معاملے کے اندر جائے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ایک دن کے اندر کم از کم 5 اوقات ایسے ہیں کہ کم از کم ہر مسلمان کو ان اوقات میں یاد کرنا ہی کرنا ہے۔
اگر ان اوقات میں بالخصوص اس نے اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین کے وہ ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ وہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، تجارت کے معاملات کے اندر لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ان سے فراڈ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی یاد سے وہ غافل ہو گیا، اس نے شیطان کے راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ رب العالمین پھر ایسے شخص کا ساتھی شیطان کو بنا دیتا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آخری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ مجھے سب سے افضل عمل بتائیں جو اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب مجھے کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہو، تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو اور تمہیں اس حال میں موت آئے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ قریب وہ شخص لگتا ہے کہ جب اس کو موت کا فرشتہ لینے آ رہا ہے تو وہ نماز کی کیفیت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے، نماز کی طرف چل کر جا رہا ہے، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہے، یہاں تک کہ نیکی کا کوئی بھی کام جس میں وہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ کام سر انجام دے رہا ہو تو اللہ رب العالمین کے وہ راستے میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ ہر ایسا شخص جو اللہ کی یاد میں ہو اسے موت آ جائے تو اللہ رب العالمین کا مقبول ترین بندہ ہے۔ ابھی کچھ روز قبل جو مسجد کے اندر تقریباً پچھلے جمعہ کو جو بزرگ فوت ہوئے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ایک شخص کے لیے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی مسجد کے اندر موجود ہے، رحمتوں اور برکتوں کے گھر میں ہے، تو ایسی کیفیت میں اس پر موت آ گئی۔ بروز ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں بروز قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو موت آ گئی، بروز قیامت جب قبر سے اٹھے گا تو نماز پڑھ رہا ہوگا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا موت آئی تو بروز قیامت جب اٹھے گا تو تلاوت کے اندر مشغول ہوگا۔ اسی طرح وہ بزرگ نماز کے لیے اٹھنے والے تھے تو بروز قیامت بھی جب وہ ان کو پکارا جائے گا قبروں سے باہر اٹھو تو وہ یہ سمجھ کر اٹھ رہے ہوں گے کہ میں نماز کے لیے اٹھنے والا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا یہ بہت بڑی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب یہ جو واقعات یا احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس کے ایک دوسرا رخ بھی سماعت فرما لیجیے۔ ہم گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں، گانے باجے اونچی آواز میں چل رہے ہیں، لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اسی موقع پر اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اور کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت وہ حال اس کا گناہ والا تھا، اللہ کی نافرمانی والا تھا۔ بروز قیامت جب اس حال میں اٹھے گا تو وہ کس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوگا؟ اللہ کے حضور اپنے اعمال کا کیا جواب دے گا؟ کون سا عذر پیش کرے گا؟ موت کا کسی وقت بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان صبح اپنے معاملات کے لیے نکلتے ہیں لیکن کتنے انسان ہیں جو صحیح سلامت اپنے گھر پہنچتے ہیں؟ پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ کوئی زلزلہ یا اس طرح کوئی بڑا حادثہ آئے تو تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ۔ ان 1.5 لاکھ میں کیا پتا کل کس کا نمبر ہے، پرسوں کس کا نمبر ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ صبح سے شام تک اگر ہم اپنے معاملات پر غور کریں تو ہماری زندگیاں کیا بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی ہیں؟
یا بروز قیامت کہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی وہ صحابی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ افضل جہاد کرنے والوں میں سے کون ہے؟ یعنی مجاہد تو بہت سے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، بعد کے زمانے، ہر زمانے میں مجاہد اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، مجاہدین کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو مقبول کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجاہدوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اکثرهم للہ ذکرا، ان میں سے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، روزے داروں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ روزہ رکھنے والے تو بہت سے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اللہ کو ان سب روزے رکھنے والوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثرهم للہ ذکر، ان روزے داروں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر جو زیادہ کرتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پھر زکوٰۃ کے متعلق ارشاد سوال پوچھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، اکثرهم للہ ذکرا، اللہ کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، پھر تو ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والوں نے ساری بھلائیاں لوٹ لی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس نے دنیا کی تمام بھلائیاں اپنے نام کر لی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جس کا ذکر اللہ کرے، اس سے بڑی سعادت کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ہم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے وقت یہ بات بھی اور یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اپنے سچے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یقیناً میرا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہوگا، یقیناً اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ جب ہم کسی محفل کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی یقیناً آسمانوں پر ہمیں یاد کر رہا ہوگا، فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن کے اندر خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم نے اپنے ذکر یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن بھی اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کی کتاب ہے جو ہمیں اللہ کی یاد میں مشغول رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنیا کے یہ جو نظام چل رہا ہے، اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس کائنات کو سجایا، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے، تو یہ جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو لیٹتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان و زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے تمام چیزیں بیکار پیدا نہیں کی،
تو یہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو اللہ کے ذکر کی تشریح بیان کر رہی ہیں، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام اپنے ذکر کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جن حضرات نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے ادا فرمائے۔